ناظرین، اس میں ہماری یہ دو نیو مسلم سسٹر ہیں، ایک رابی ہیں، شی کیم فرام اسلام آباد، اور ایک خنسا عبداللہ ہیں، شی کیم فرام بورے والا. اور خنسا تو وہ ماشاءاللہ ہستی ہیں کہ جب مجھے کوئی ایمان میں کمی محسوس ہوتی ہے تو میں اس کے حالات زندگی، واقعات زندگی کو غور کرتا ہوں، تو الحمدللہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجودہ اور گزری ہوئی تکلیفوں کے اوپر ایسا صبر عطا فرماتے ہیں کہ سکون مل جاتا الحمدللہ. خنسا، ہم تو جانتے ہیں لیکن ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف آنے کا سفر کیسا تھا؟ بڑا مشکل تھا. میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی میرے کام اور اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، تو انہوں نے فرسٹ ٹائم نا مجھے کتاب دی تھی رویے میرے حضور کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی پکی اور سچی اپنی عیسائیت میں تھی، اور میں کسی کو کا حصہ بھی تھی چرچ میں. جی، تو اس کی وجہ سے میں کسی کو بات بھی نہیں تھی کرنے دیتی، لیکن کہ آپ کو تو ہمیں تو منع کیا جاتا ہے نا کہ مسلمان سے بات بھی نہیں کرتی، کیونکہ بات کے دوران اگر کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں ہو گئی تو 295C اینڈ سیدھا اندر، جبکہ یہ غلط بات ہے. جی بالکل. وہی جب میں نے کتاب کی اسٹڈی کی تو جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ من گھڑت باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے آخری رسول نہیں مانتے تھے، ہم اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنا آخری رسول مانتے تھے. جب میں نے کتاب پڑھی تو میرے سارے جو خیالات تھے وہ سارے دور ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ مجھے اسلام سے محبت ہونے لگی. تو الحمدللہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ جی الحمدللہ. پھر اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہدایت اس کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد یہ میسر. جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے پھر جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا وہ کر لیتے ہیں ارادہ، اس کو ہدایت مل کے ہی رہتی ہے. میں یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. بالکل صحیح بات ہے. خنسا اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے 4 بچے تھے، اور کیا ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ میں اپنے ابو جان کی بڑی زیادہ لاڈلی تھی. پہلے تو ابو جان نے بڑا زیادہ مجھے مارا، جنہوں نے کبھی مجھے مارا نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو ابو جی نے مارا. لیکن میرے دل میں اتنی محبت اب ہو چکی تھی تو میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے جب میں نے اسلام قبول کیا، پھر میرے بچے بھی تھے، پھر شوہر تھے، گھر تھا. پھر اپنا گھر اور بچے چھوڑنا کتنا مشکل ہے، آپ سب بچوں والے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اپنے بچے چھوڑنا کتنی بڑی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، اور پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہیں اور تھی اور اطلاع ملی کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر سے ٹائر گزر گیا ٹرک. یہ سننا یعنی سچی بات ہے کہ یہ سماعتوں سے جب بات ٹکراتی تھی تو دماغ پھٹتا تھا، اور اس پہ ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ بیچاری ملنا چاہتی تھی، اپنے بچے کا آخری دیدار کرنا چاہتی تھی، لیکن مسیحی برادری نے اس بات کی اجازت نہیں دی. کیا کیفیات تھے، کیا احساسات، کیا جذبات تھے کہ آپ جانتے ہیں میں نے سب سے پہلے آپ کو ہی کال کی تھی کہ بھائی میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پلیز میں نے اس کو دیکھنا ہے، ایک دفعہ دیکھنا ہے. وہ میرے اس طرح تھے کہ میرے اوپر قیامت ٹوٹ گئی ہے. میں اتنا رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی لگ رہی کہ میں کیا کروں. میرا بیٹا، جب مجھے کال آئی میرے ابو جی کی تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ میرے پہ ایسے تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا روکا گیا کہ نہ ہو. میری سسٹر جس نے میرے سے کبھی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ ادھر خون خرابہ ہو جائے گا. میرے بھائی نے کہا کہ اس کو میں مار دوں گا اگر یہ ادھر آئی تو. اس کو میں نے اس کے بیٹے سے نہیں ملنے دیا، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا مر جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، کچھ بھی ہوگا اپنے بیٹے کو ضرور دیکھوں گی. پھر اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے ہمت دی، اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہم گئے. آپ کو پتہ ہے پولیس پروٹیکشن کے ذریعے ہم قبرستان پہنچے، اور انہوں نے کتنی کوشش کی کہ اس کو ہمارے آنے سے پہلے ہی دفنا دیں. لیکن یہ میرے اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری دفعہ اپنے بیٹے کی شکل نصیب فرمائی. میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا. تو آپ خود جانتے ہیں میں ایک ماں ہوں، اور میرے اندر کیا وہ جذبات میرے ہوں گے کہ جب میرا اتنا بڑا بیٹا، جس کو میں سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے وہ ٹرک دیکھتی ہوں نا تو خوف سا آتا ہے. میں ان کو نہیں دیکھتی کہ میرا بیٹا اس کے نیچے آیا تھا. تو فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ یہ آپشن دے کہ تمہاری اولاد بھی لوٹا دی جائے گی، گھر بار مال و دولت بھی لوٹا دیا جائے گا، نہیں، بس اسلام چھوڑ دو. نہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الحمدللہ سب سے بڑی نعمت توحید کی ہے،
اور الحمدللہ مجھے اللہ کا نہیں پتہ تھا، تصور نہیں تھا ہم یسوع مسیح کو وسیلہ بنا کے، لیکن اب میں جب جائے نماز پہ بیٹھتی ہوں، کبھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں تو سکون ملتا ہے. اللہ آپ سے راضی ہو بیٹا. جی بارک اللہ فیک. رابی، آپ نے تو ماشاءاللہ 6 سال قبل اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پتہ 6 ماہ پہلے چلا. رابی کس طرح مینج کیا؟ کیا شوق پیدا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک طوفان کھڑا ہے جو باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ میں ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے گھر میں 4 ممبرز ہیں، میں، بھائی، امی اور ابو. 12 سال کی عمر میں نے امی کو کھو دیا تھا، ان کے ڈائلسس چل رہے تھے. لیکن خیر میں مسلم کمیونٹی میں ہی بچپن سے پڑھی لکھی ہوں، دوستیں بھی تھیں اور سارا کچھ، لیکن میں نے کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود خدا ہیں. شروع سے اس بات کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسے سن آف گاڈ. جی. تو پھر مطلب کہ میں اسکول میں تھی، صبح کے ٹائم میں نے اسلامیات بھی پڑھی، میں ایون کلمہ پڑھتی تھی، تو میرے پہ نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نا کانپنا اسٹارٹ ہو جاتی تھی. ہمارا جو ہے وہ نماز پیریڈ ہوتا تھا، اس میں نے ساری نماز بھی سیکھی، سارا کچھ، تو میں نے اسلام قبول کر لیا. خیر میں نے پھر چھپایا اور کرائسس بھی تھے، اماں کو بھی کھو چکی تھی، مجھے کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی، لیکن جو تھا وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں. پھر جب میں نا چھپ کے نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی. چھپ کے نماز کیسے پڑھتی تھی؟ اور میں کچن میں پڑھتی تھی. روزہ کیسے رکھتی تھی چھپ کے؟ صبح جو ہے نا وہ دیکھتی تھی ابو سوئے میں، تو بس اٹھی، آدھی روٹی کھائی یا دودھ کے ساتھ رکھ کے، تو پھر اس گھر میں جھوٹ بول دینا تھا کہ بھائی وہی سب کیا وہاں روزہ ہوگا تو میں بھی روزہ رکھ لوں گی. تو میں اس طرح کر لیتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ ابھی موجود ہے، مجھے سپورٹ کرنے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا. خیر کوئی بھی برداشت نہیں کرتا یہ چیز کہ ایک فیملی میں سے کوئی ایک مطلب اٹھ کے اسلام قبول کر لے. جو بڑے مخالف بھی ہیں، مطلب کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں آپ کو پتہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے الفاظوں سے نعوذ باللہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں. بھائی دیکھ رہا تھا، اس نے پھر دیکھا بھی، تو ایک دن پھٹ گیا. کہتا کہ بس بھائی ماما کو آپ کو پتہ ہے رابی نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. پاپا صاحب جی کیا قیامت آئی جب پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ جی اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ ہے وہ ہے. ابو صاحب جی بی پی ہائی. ابو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے ہماری جو ہے عزت داغدار کر دی ہے. ان کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں. ہاں میرے ابو نے دوسری شادی بھی کر لی تھی، تو لیکن ان کے ساتھ میرا ماشاءاللہ بہت پیار ہے، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم ہماری عزت کو دیکھو، کل کو تمہارے ننیالیوں کو پتہ لگتا ہے تو کیا کہیں گے کہ یار تم کیا کر رہی ہو. پتہ ہے والدین جب واسطے وسیلے دیتے ہیں تو تم نے مسیح سے انکار کر دیا. خیر یہ آپ کو یہاں مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اور میں نے خود بھی بہت اسٹڈی کی، تو میں نے ان کو دیکھا اور سارا کچھ. تو میں نا بائبل اسٹڈی کرنا اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ مجھے قرآن کے بارے میں علم تھا، کیونکہ میں بچپن سے ہی قرآن پڑھ رہی تھی. تو میں نے نا گوسپل آف جان اور گوسپل آف میتھیو، میں نے بابا کو کہا، میں نے کہا بابا کھولیں. میں نے کہا بابا مجھے آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں پہ بولا ہے کہ بھائی میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں. میں نے کہا وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کر دی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات تو آتی ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، یہ تو سنت ہے کہ اللہ آزماتے ہیں. آپ کی آزمائشوں کا تجربہ مختلف ہے. جی. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے اتنا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میں ایک ہی بیٹی ہوں اپنے باپ کی، تو انہوں نے اس چیز کو ہائڈ کرتے ہوئے تو اس چیز کو دبا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری زندگی ہے. ایون ابھی رمضان آ رہا ہے، میرے ابا میرے لیے دہی پکوڑیاں یہ سارا کچھ لے کے آئے کہ میری بیٹی نے روزے رکھنے ہیں. تو اس چیز پہ نہیں ہے. میری اماں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ابا نے بھی کیا، اور میرے چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ آیا ہوا ہے الحمدللہ اس نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. کیا نام ہے اس کا؟ رامیز. رامیز ہائے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی آ جاتے جوائن کرتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے تمہیں کلمہ پڑھا دینا، یہ یاد رکھنا. خان صاحب ایک سوال ہے، وہ پتر جہاں پہ ہماری مسلمان عورتیں پورا لباس بھی پہننے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں سوکس بھی پہنے ہوئے ہیں، گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، برقع، حجاب، نقاب،
गर्मी नहीं लगती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वारिस भाई, इतनी सख्त गर्मी भी होती है जून जुलाई की, आपको पता है हमारे बुरे वाला में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बल्कि औरतें लॉन के कपड़े दुपट्टों में कहेंगी बाजी गर्मी, बाजी आपको गर्मी नहीं लगती? मैं कहा नहीं, अल्लाह ताला इस गर्मी की मतलब के लिए मेरी आखिरत की गर्मी ख़त्म कर दे, और मुझे क्या चाहिए। और अब्दुल वारिस भाई इस लिबास में इतना सुकून है, आप यकीन माने लोग इज़्ज़त देते हैं, जहाँ देखते हैं साइड पे हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सुकून मिलता है। नाज़रीन, ये वो खातून है कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि मैंने एक लड़की से कहा था कि गर्मी नहीं लगती, तो उसने कहा कि लगती है, लेकिन अल्लाह के दोज़ख के बारे में जब सोचती हूँ तो उसकी गर्मी का एहसास होता है, इसकी गर्मी का एहसास नहीं होता। बारकल्लाहु फ़ीकुम, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन बच्चों को सलामत रखें, इनके ईमान कबूल करने की दास्तानें हमारे ईमान की बढ़ोतरी का ज़रिया बना दें। ईद, त्यौहार, शब-रातें जब आती हैं तो किसी चीज़ की कमी महसूस होती है? अब्दुल वारिस भाई, जैसे मेरी साथ वाली दोस्त है, उनको ईद आती है, मुझे भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह का सोचती हूँ ना कि यार अल्लाह ने इतना बड़ा अल्लाह ताला ने मेरे साथ नेकी कर दी है, मुझे ईमान मिले, मुझे नहीं फील होता। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जाके सब कुछ मिल जाना, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राबी आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, खंसा आपको बहुत बरकतें अता फरमाए। राबी और खंसा के लिए कुछ तहाइफ हैं, वो लेके जाइए।